الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ، تیسرا پارہ اور آیت نمبر 283. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پچھلی گفتگو میں مالی معاملات کے حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک ضابطہ، ایک طریقہ اور ایک نظام حضرت انسان کو بتایا کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جھگڑے جو عدالتوں، کچہریوں اور پنچایتوں کے اندر چل رہے ہیں وہ مالی معاملات کے ساتھ متعلق ہیں. مکان کا مسئلہ ہو، زمین کا مسئلہ ہو، دکان ہو یا کوئی اور جائیداد یا نقد روپے کا معاملہ ہو، یہ سارے معاملات مالیات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اگر میرے سارے بہن بھائی غور فرمائیں تو روز روشن کی طرح ان کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ان میں سے 90% مسائل خود انسان کے اپنے پیدا کردہ ہیں. جب معاملات کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا ریلائبل، بڑا سادہ سیدھا اور دوسرے کو بھی بڑا ذمہ دار اور ثقہ اور ہمدرد اور خیرخواہ تصور کرتے ہیں. پیسے پکڑا دیے، مال دے دیا، مکان زمین جائیداد کا قبضہ بھی تھما دیا، لیکن ابھی کوئی لکھت پڑھت تحصیل اور کچہری کے اندر کچھ بھی تو پیش رفت نہیں ہوئی کہ اچانک جسے ثقہ سمجھا جاتا تھا، جسے ریلائبل جانا جاتا تھا اور جس کی امانت اور دیانت کسی شک و شبہ سے بالاتر تصور کی جاتی تھی، جب معاملہ پڑا، بات آگے بڑھی، وقت آ گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو دنیا جہان کا سب سے زیادہ بے ایمان اور بددیانت اور جھوٹا اور مکار اور فریبی اور دھوکے باز
اب کیا ہو سکتا ہے؟ لاکھوں روپیہ یا لاکھوں روپے کی جائیداد اسے تھمائی جا چکی ہے، اور دینے والا اپنی سادگی اور شرافت کی بنا پر اس کے پاس نہ تو رقم کی کوئی تحریر ہے اور نہ جائیداد کے حوالے سے اس کے پاس کوئی دستاویزات ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے کہ ڈرائنگ روم میں ہونے والی بات بیچ چوراہے کے پوری دنیا کے سامنے حل کی جا رہی ہے، قسمیں کھائی جا رہی ہیں، گواہ پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کو بے ایمان اور بددیانت، جھوٹا اور مکار کہا جا رہا ہے۔ اس سب کچھ سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک انسان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اچھا بھلا انسان تھوڑی سی رقم پر بھی، تھوڑی سی جائیداد پر بھی، چند ٹکوں پر بھی اپنا ایمان، اپنا دین بیچ سکتا ہے، اور جب آدمی بے ایمان ہو جائے، مکر جائے، پھر کیا کر لو گے؟ اور آج جو تم گواہیاں پیش کر رہے ہو، ان گواہوں کی بھی کیا حیثیت ہے؟ ان کی بھی کیا قدر و منزلت ہے؟ عدالتیں زبانی دعوے اور اس طرح کی شہادتوں پر فیصلے نہیں کرتی، عدالتیں تو ثبوت مانگتی ہیں، عدالتیں تو تحریر مانگتی ہیں، عدالتیں دستخط اور انگوٹھے طلب کرتی، اور یہ سب کچھ تمہارے پاس نہیں ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یدا کا اوقت وفو کا نفخ، خود کردارہ علاج نیست۔ بعض اوقات انسان تھوڑی سی غلطی کی بنا پر بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے، بے شمار مسائل اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ صاحب جائیداد تھا، لیکن اپنی نالائکی اور غلطی کی بنا پر زمین پر ہی نہیں گرا، بلکہ زمین سے بھی نیچے اس کی تہ کے اندر جا گرا، اور اب وہ فریاد کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی کہ اللہ نے جب واضح حکم دے دیا، بہترین الفاظ کے اندر تمہیں بتا دیا، اور ایک طریقہ کار بھی تمہیں سکھلا دیا کہ ابھی لین دین کا معاملہ کرنا ہے، تو جس آدمی نے کل امانت واپس کرنی ہے، روپیہ واپس کرنا ہے، وہ بولے گا کہ جی میں نے 10,000 50,000 یا 1,00,000 روپیہ فلاں صاحب سے لے رہا ہوں، اور پھر اسلام پر آفرین ہے کہ دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اسلام نے بتا دیا کہ یہ تو دونوں فریق ہیں، ایک قرض دینے والا ہے، ایک قرض لینے والا ہے، کل ایک مال لوٹانے والا ہوگا اور ایک مال وصول کرنے والا ہوگا، یہ دونوں فریق لکھت پڑھت کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا، یہ خود سے نہیں لکھیں گے، تھرڈ پارٹی، تیسرا آدمی، اور آدمی کے بارے میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ ذمہ دار آدمی ہو، عادل ہو، ثقہ ہو، مسلمان ہو، اور مالی معاملات کو لکھنا اور پڑھنا جانتا ہو۔
اور آج کل بے شمار لوگ آپ دیکھیں گے کہ کتنا ہی پڑھ لکھ جائیں، عدالتی زبان کو نہیں جانتے، لکھنے پڑھنے کو نہیں جانتے، کیونکہ لکھنا، خاص طور پر مالی معاملات کا لکھنا، ایک خاص نہج کی تعلیم اور ایک خاص قسم کی ترتیب کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک آدمی بھلے پی ایچ ڈی کر لے، ہمارے ملک کے اندر شناختی کارڈ کے فارم فل نہیں کرتا، پاسپورٹ کے فارم نہیں فل کر سکتا، وہ وہی لوگ کریں گے جو ان دفاتر کے باہر بیٹھے ہیں، خواہ ان کی تعلیم ان سے کتنی ہی عادی اور ان سے کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کا تو روز کا کام ہے، صبح سے شام تک دسیوں بیسیوں سینکڑوں آدمیوں کو وہ اس طرح کی ذمہ داریاں تھوڑے سے معاوضے پر ان کے لیے ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ لکھوائے گا وہ جس نے کل واپس کرنے، لکھ لیا، تیسرے آدمی نے لکھ دیا، دونوں فریق دستخط کریں گے، اور پھر اللہ نے ایک اور بات بھی فرما دی کہ اس پر گواہیاں بھی دیں گے، تمہارے جاننے والے، تمہارے علاقے کے، برادری کے، محلے کے شناسہ افراد جن کی امانت و دیانت اور ثقافت تم تسلیم کرتے۔ اور وہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ایک گنجائش کے ساتھ بات بتائی کہ 2 مرد ہونے چاہیے، لیکن وہاں اللہ وحدہ لا شریک نے گنجائش نکال دی کہ 2 آدمی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، 1 آدمی کا لازمی ہونا چاہیے اور 2 عورتیں، 1 آدمی کے مقابلے کے اندر 2 عورتوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی واضح فرما دیا اللہ نے کہ اس لیے کہ 1 عورت بھول جائے گی، دوسری یاد کروائے گی۔ اور کسی جگہ پر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات نہیں فرمائی، وہ اس لیے کہ مالی معاملات صنف نازک کے مسائل اور مصائب کے اندر نہیں ہے، اس کے منصب کے اندر نہیں ہے۔ عملی زندگی کے اندر عورتوں کا مالی معاملات کے ساتھ بہت کم پالا پڑتا ہے۔ ہاں، اس کی خانگی زندگی کے بارے میں، آئلی زندگی کے بارے میں، معاشرتی زندگی کے بارے میں، ازدواجی زندگی کے بارے میں، بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس کی بات مسلمہ ہے کہ یہ اس کا وظیفہ، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ چونکہ یہ معاملات عمومی طور پر عورتوں سے متعلق نہیں ہوتے، لیکن چونکہ اب ہم نے معاملے کو نپٹانا ہے، 2 عورتیں ہونی چاہیے تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری بہن اسے یاد دلائے کہ اس وقت یہ بات ہوئی تھی، یاد نہیں ہے تمہیں کہ معاملہ ایسے ہوا تھا، تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بھی فرما دیا کہ بھئی تم لکھنا پڑھنا جانتے ہو، اگر کوئی تمہارے در پہ سوالی آ گیا کہ ہمارے لیے معاملہ لکھ دو، تو ناز نخرے کس بات کے؟ تمہیں تو اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت بخشی۔ کتنی بڑی سعادت اللہ کے فضل سے تمہیں حاصل ہوئی کہ تم اس مالیاتی زبان کو جانتے ہو اور سمجھتے ہو، لکھنا جانتے ہو۔ اگر تمہارے بھائی تمہارے در پہ آ گئے ہیں تو ان کی حاجت رسی کرو، ان کا خیال کرو۔ اور پھر گواہوں کو بھی کہہ دیا کہ بھئی آج یہ تمہارے پاس آئے ہیں، کل تم بھی کوئی معاملہ کرو گے تو یہ تمہاری جگہ گواہی دیں گے، اور گواہی دینا تو اللہ کا حکم ہے، اس سے راہ فرار نہیں اختیار کرنا۔ اور پھر مسلم معاشرے کو بھی بتا دیا کہ بھئی دیکھو،
یعنی ایک ایک جزی کو اللہ وحدہ لا شریک، انسان حیران رہ جاتا